ہائے محمد، ہائے محمد، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو۔ ھذا حسین بالعراء مزمل الدم مقطع الاضحى۔ اے محمد، اے محمد، یہ حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا بے گور و کفن۔ میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، آپ کی نسل ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الریاح، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا تھا۔ تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء۔ عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہے، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا و ذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا۔ کیا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیرے حق تیری امت کو پانی دیا ہے۔ آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دیتے تے راز نہ بھنے، من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ میرے بھائیو، ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا،
تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا دیا۔ میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہے کہ تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین۔ آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ کوفے کے بازاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا، اس نے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، ہونٹوں پہ ماری، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یہاں چھڑی نہ مار، ایک تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پھر وہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو، میں نے نبی ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت، آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا۔ برادہ اسلمی آیا اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے منہ پھیر لی، پھر شکایت کی تو آپ نے کہا برادہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی بالکل، تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی، یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے، وہ کہنے لگا میری 60 برس 70 برس عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مسلم بنو، مسلمان بنو۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کے فتاوی کی جو تشریح اہل دیوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے سینے کھلے ہوئے سب کے لیے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کریم بادشاہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلم بنو، مومن بنو، امتی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹا۔ پوری دنیا پھرا ہوں، کہیں یہ لعنت نہیں، یہ ساری بر صغیر کی پھیلائی ہوئی لعنت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان ہو، کہیں بھی جاؤ، میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے، اتنے مدرسے ہیں ہی نہیں، جس جگہ جاؤ
بیٹا مسلم بن کے جاؤ، سب سے محبت کرو، سب سے دلوں کو صاف کرو۔ حسین کی بہن زینب علیہ السلام بڑی عظیم خاتون، انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 سر نیزوں پہ اور جسم ٹکڑے ٹکڑے، حسین کے جسم پہ 10 گھوڑے دوڑائے کہ جسم بوٹی بوٹی ہو جائے، تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآباء وا محمدا وا محمدا بناتك الصبايا وذريتك بقط تسفي عليها الرياح۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تڑے اللہ دا سلام ہوئے، فرشتیاں دا سلام ہوئے، آج تیرے حسین دی برات ہے، آج اس اپنے لو دیاں تاراں دا جوڑا پایا ہے، اپنی بوٹیاں دا سرا سجایا ہے، اپنی سواری نیزہ بڑھایا ہے، اج دے نال 72 براتی ہیں جڑے گھوڑیاں تے نہیں سوار، نیزیاں تے سوار ہیں۔ اج تھوڑی اولاد قتل ہو گئی، تھوڑی بیٹی ہٹے، ساری زمیناں دے انتقال ہوندے جس لے تے اسی تحصیلدار نو گھر بلائنے کہ اسی اپنی عورتوں نو کچہری نہیں، اسی اپنی عورتوں نو کچہری نہیں، ایتھے آ کے انگوٹھے لگاؤ، میرے نبی دیا بیٹی قیدی بن کے جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، تھوڑی اولاد ذبح ہو گئی، تھوڑی بیٹیاں قید ہو گئی، انہوں نے کوفیاں کفن نہیں پوایا، ہوا نو غیرت آئی، اس مٹی اڑائی تے سارے جسم مٹی نال ڈھک کے کفن پوا دیتا۔ یہ واقعہ رونے اور رلا دینے والا، لیکن اس سے بڑی رونے والی بات ہے کہ ہم نے سبق نہیں لیا۔ جھوٹے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، زانی نے زنا نہیں چھوڑا، شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، سود خور سود نہیں چھوڑتا، رشوت خور رشوت نہیں چھوڑتا، ماں بہن کی گالی نکالنے والا گالی نہیں چھوڑتا۔ حسین صرف اس واسطے کہ دادیں مرثیہ پڑھ کے تے بس چھٹی، یا میرا نبی صرف اس واسطے کہ 12 دن ربیع الاول دے جلسے جلوس کٹ کے تے چھٹی، بھائیو نیا سال ہے، مجھے ایک دفعہ ایک اہل تشریف بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر 10 دن اہل بیت کی شان بیان کریں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، چنگے چوکھے پیسے دینے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے، میں نے کہا میرے بھائی میں اس کا صلہ اہل بیت سے لوں گا، آپ سے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، میں اہل بیت کے شان بیان کرتا ہوں، ان کا مراسی بن کے، مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے۔ فرزدق نے زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا، تو اس پر ہشام نے اس کو قید کر دیا عثمان میں، تو انہوں نے قید میں اس کو 10,000 درہم بھیجے۔ تو فرزدق کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، آپ کی تعریف میں نے پیسے کے لیے نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے، میں نہیں لیتا، واپس کر دی۔ تو امام زین العابدین نے پھر دوبارہ بھیجی اور کہا اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی، تم قبول کر لو، تمہاری نیت کا اجر بھی تمہیں مل۔ آج حسین کی قربانی کی طفیل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج سارے توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو
کہ یا اللہ آج تک جو کچھ کیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کرے۔ نیت کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ دعا ہاتھ چاہو، یا اللہ اے حسین کے رب، اے حسن کے رب، اے زینب کے رب، اے محمد کے رب، ہم نے تیرے نبی کی پاکیزہ اولاد کے آنسوؤں اور خون کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، تیری بڑی مہربانی، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو 72 سال جب نیزوں پہ چڑھ گئے اور پاکیزہ اہل بیت جو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیے گئے تھے، ان کی بکھری بوٹیوں کے تحفے، ان کے کٹے ہوئے سروں کے تحفے، میرے ملک میرے میرا ملک اجڑ گیا، میرا ملک برباد ہو گیا، مریضوں کو علاج سے نہ دو، مہنگائی کو آسمان پہ پہنچا دیا، آج غریب بھوکا ہے، آج متوسط طبقے والے بھوکے، آج مالدار پریشان، کیا تو ناراض ہو گیا؟ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب تو ناراض ہوتا ہے تو نااہلوں کو، ظالموں کو حکومت دیتا ہے، یا اللہ معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں، ہمیں نیک دل لوگ نصیب ہو، یا اللہ میں ظالموں سے نجات نصیب ہو، یا اللہ ہم سب پر، یا اللہ میں صرف اپنے شہر، اپنے گاؤں کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے مانگ رہا ہوں جو سرما بن گئے ہیں، کب آئے گا تو یا اللہ؟ آ جا، تو آ جا، ان بوڑھی ماؤں کے آنسوؤں کا تحفہ جن کے پاس ہے، جو رو رہے ہیں ان کی کوئی سنتا نہیں، ان معصوم بچوں کے تحفے جو صبح ماں سے ناشتہ مانگتے ہیں، ماں کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں، جو دوپہر کو روٹی مانگتے ہیں اور ماں کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج غریب لوگوں کی بیٹیاں کی عزتیں نیلام ہو گئی، میرے شہر کو بھی آباد فرما، ہمارے گاؤں کو آباد فرما، یہ سارے آنے والے نماز میں ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو دنیا اور آخرت کا ہر سکھ دے۔ یہ ہماری حالت چھوٹے سے بچے کی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، فریاد دعائی ہے،